ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل صاحب DGISPR کے بیان کے بعد اس بیان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان رابطہ نہ رکھنے کی پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیکیورٹی صورتحال کے لیے مزید کیا خطرات سامنے آئیں گے، مزید کیا اثرات ڈالیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار دی انوائٹ۔ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ رابطہ نہ رکھنے کی کوئی پالیسی ہے، بالکل رابطہ تو رہتا ہی ہے اسٹیٹس کے درمیان، اور رہنا بھی چاہیے، دے آر نیبرز۔ پالیسی صرف یہ کہ رابطہ کو افیکٹو تب ہوگا کہ جب وہ ہمارے کنسرنز کو ایڈریس کرے، اور ہمارا کنسرن ایک ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہو، کیونکہ یہ جو سپورٹ ان کو وہاں سے مل رہی ہے، لاجسٹک سپورٹس مل رہی ہے، جو وہاں پہ ان کو شیلٹرز مل رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں خود کش حملے کر رہے ہیں۔ سو دس از اے سیریس چیلنج، تو پاکستان کانٹ افورڈ اٹ۔ پہلے دیکھیں پاکستان شکار ہوتا رہا جی ایک کمپرومائز کا، ہمیشہ کمپرومائز کیا، کیونکہ ہماری بڑی لانگ ایفرٹ تھی اس افغانستان کو کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے۔ اتنا تو افغانستان کے اپنے لوگ اپنے افغانستان کے بارے میں سنسیئر اور لائل نہیں تھے کہ وہاں پہ سٹیبلٹی ہو، جتنا پاکستان نے ایفرٹ کی ہے، اور پاکستان نے بھی اس لیے ایفرٹ کیا کہ یہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ میں بغیر کوئی ایموشنل بات کیے، جو ریلیجس ہماری ایفینٹی ہے وہ سارا کچھ اپنی جگہ، ہم ایموشنلی بھی بڑے اٹیچ قوم ہے، ہمیں اس کا بہت نقصان بھی ہوا ہے، تو میں اس لیے اب وہ جو رونا ہے یا ایک وہ جو غم ہے اس کو میں ابھی لانا نہیں چاہتا۔ ریئل پالیٹکس میں پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی بہت کام کیا، لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو اے گورنمنٹ ان افغانستان، گورنمنٹ تو نہ کہیں، ایک سیٹ اپ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے which is not representing افغانیز، ان کی ایسپائریشنز کو یا ان کے مستقبل کو سامنے اس نے نہیں رکھا ہوا۔ اس نے اپنا جو انٹرسٹ ہے، جو وار اکانومی کے ساتھ، ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ ہے، اسی کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، اور اب انفارچونیٹلی اس کو سپورٹ مل گئی ہے ایک پراکسی سپانسر اسٹیٹ کی، جس نے پورا ایک اسٹرکچرڈ سپورٹ ان کو ان آل ڈومینز دے دی ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان۔ تو پاکستان اپنی ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو بھی فیکٹر ہوگا اس کے ساتھ اب سخت پالیسی یا ایٹ لیسٹ بیلنس پالیسی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری طرف سے صرف گیون از آلویز فرام آور سائڈ اور ہم کچھ لینا حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ پاکستان کی پالیسی ہے جی، وہ اپنے ہمارے معاملات کو ایڈریس کریں، اور تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ وہ 2 قدم بڑھیں گے تو پاکستان 4 قدم آگے بڑھے گا۔ جنرل صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پالیسی بہت کلیئر ہے، پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی صورت بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے لیے۔ اسلام آباد خود کش حملے کی پلاننگ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا، پہلے جو حملہ ہوا بنو پر ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد پر ہوا، اس میں بھی جو استعمال ہوئے دہشت گرد وہ افغان شہری تھے۔ کیا یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر افغان رجیم کی ناکامی ہے یا پھر بدنیتی ہے، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ اور پاکستان کے پاس اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون کون سے آپشنز موجود ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو اس کو ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل دے آر پارٹ آف دس ہول پلان جی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، دے آر ناٹ دیٹ آرڈنری کہ ان کی تھنکنگ نہ ہو، وہ سوچ نہ رہے ہو۔ یس، نان اسٹیٹ ایکٹر ضرور ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا وہ جانتے ہیں جی، اور ان کا انٹرسٹ، ان کا ذاتی انٹرسٹ اور پاور میں رہنے کا انٹرسٹ ہے۔ وہ دیکھیں نا، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لینا چاہتے؟ اس کے اندر بھی 2 گروپس ہیں جی، جو تحریک طالبان افغانستان ہے۔ قندھاری اپنی ایک پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی فیئر ہے کہ اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن لیا تو شاید یہ ہمارے خلاف ہو کے کہیں حقانیز کے ساتھ نہ مل جائے۔ حقانی بھی اس لیے ایکشن نہیں لینا چاہتے کہ وہ ہم سے نفرت نہ شروع کر دیں اور غصے میں آ کے قندھاریوں کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہی خطرہ ان دونوں کو ISIS اور ISKP کے ساتھ بھی۔ تو تحریک طالبان پاکستان نے اپنا اوپن رکھا ہوا ہے کہ وہ جدھر سے اس کو ناراض ہوں گے وہ دوسروں کے ساتھ، کسی اور گروپ کے ساتھ مل کے جو اس کے پرسوٹس ہیں ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان، رادر پاکستان سے زیادہ وہ اس خطے میں ایک وار لائک سچویشن رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ وار سے ایسوسیٹڈ اکانومی کے ساتھ، انلیگل سپیکٹرم سے ملی ہوئی اکانومی کے ساتھ، نارکوٹکس سے ملی ہوئی اکانومی کے ساتھ، اور انٹرنیشنل پلیئرز کو ایز اے کلائنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ آپ بھی ہمیں پیسے دیں اور یوز کریں، کسی کے خلاف بھی آپ نے کرنا ہو۔ اور سامنے شریڈ کیا رکھا ہوا ہے؟ مذہب کو سامنے رکھا ہوا ہے، ایک آئیڈیالوجی کو سامنے رکھا ہوا ہے، which is all شریڈ۔ تو پاکستان میں ان چیزوں کو سارے سمجھ چکے ہیں، تو اب ان حالات میں پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہے بٹ ڈویبل ہے۔ ہمیں اپنے انر فرنٹ کو ٹھیک کرنے کے بعد آئی تھنک کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ اب چلنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولز کے ساتھ ساتھ ومزیکل ہو کے ہم پالیسی میں تبدیلیاں لاتے رہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ سہولت کار جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں افغانستان کے
سہولت کار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر بارڈرز تو بند ہیں، تو یہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں کیا یہ پاکستان میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ ان کے نیٹ ورکس کا خاتمہ کتنا مشکل ہے، اور یہ نیٹ ورکس کس طرح مزید ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شہربانو، بات اس طرح ہے کہ اٹس اے ہیوج بارڈر جی. یس، پاکستان کے اندر بھی ان کے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن یہ بارڈر بالکل پورس بارڈر ہے، صحیح. فینس بھی ہے، مانیٹر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے پلفریجز ہوتی رہتی ہیں، کراسنگز ہوتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے کئی آپریشن تو بارڈرز کے اوپر کیے جب وہ کراسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری چیلنجنگ بارڈر، اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی سپورٹرز اور ابیٹرز موجود ہیں، آلریڈی انفلٹریٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ان کے فٹ سولجرز تھے ان کو زبردستی پش کر دیا گیا تھا. تو اس لیے تو ابھی ہیوج نمبر میں یہ مارے جا رہے ہیں. ابھی بھی جو بنو میں ریسنٹ آپریشن ہوا اس میں میرے خیال میں 20 کے 22 کے قریب یہ مارے گئے ہیں فتنہ الخوارج کے لوگ. جس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے جی. اور یہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ 100% انشور کر لیں کہ جی بارڈر کراسنگ نہیں ہوگی. ٹف ٹرین ہے، پورس بارڈر ہے، اور کئی ایسی مقامات موجود ہیں جہاں سے یہ کراس کر سکتے ہیں. بٹ مین تھنگ از کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس میں وہ، یا جو پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے تحریک طالبان افغانستان، وہ اپنی ول نہیں شو کر رہے ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیز پیپل اور ٹو اسٹاپ دیز پیپل. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا دونوں ڈائلاگس کے دور اس لیے فیل ہوئے کہ ان کی جو ڈورے ہیں وہ کوئی اور ہلا رہا تھا جو ان کو سپانسر کر رہا ہے. جی بالکل. ان کے اپنے لیڈرشپ، اسپوائلرز، انلیگل اسپیکٹرم سے جڑا ہوا مافیا، اور انفارچونیٹلی ہم نے تھوڑا سا پالیٹکس اور جو اسمگلنگ مافیا ہے ان کا بھی کنیکشن سامنے آتا ہے. تو وہ بہت سے عوامل ہیں جو ان چیزوں کو اسپوائل بھی کر رہے ہیں جی. ٹھیک. جنرل صاحب، اگر افغانستان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتا ہے تو پاکستان کے لیے ریڈ لائن کیا ہونی چاہیے؟ اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے ہمارا؟ دیکھیں، پاکستان تو اپنی ریڈ لائن کھینچتی ہے جی. پاکستان نے تو کہا آپ اپنی سرزمین سے اگر استعمال روکیں گے نہیں تو پاکستان ایکشنز لے گا. Pakistan will pursue them inside Pakistan and Pakistan will pursue them outside Pakistan. پاکستان کے پاس اور چوائس انہوں نے چھوڑی ہی نہیں ہے. تو پاکستان بڑا کلیئر ہے، پریسیجن کے ساتھ کائنیٹک اپلیکیشن جاری رہے گی. پاکستان کی ملٹری فورسز جو ہیں وہ ایک کنڈیشنز کریٹ کریں گی فار اے بیٹر نیگوسیشن، بیٹر بات چیت. اللہ کرے کہ طالبان، تحریک طالبان افغانستان کو یہ چیزیں جلد سمجھ آ جائیں اینڈ دے اسٹارٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. ابھی تو وہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، اور اپنے ذاتی ایجنڈے کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک یہ آلدو انڈیا اور جو افغانستان کا کولیبریشن کوآپریشن یہ ٹرانزیشنل ہے. یہ جو ہی انڈیا اپنے مقاصد حاصل کرے گا تو ان کو ٹیشو پیپر سے بھی برے طریقے سے یہاں پر پھینک کے جائے گا. بٹ اینی وے دس از دا وے آف لائف فار دیم جی. وہ افغانی تبھی بنتے ہیں جب کوئی ایکسٹرنل فورسز ان پہ حملہ آور ہوتی ہے اور ان کے ملک پہ قابض ہوتی ہے. ادروائز جو ٹرائبل ایک سوچ ہے ابھی تک اسی میں بٹے ہوئے ہیں. اور افغانستان کی جو لوگ ہیں دے آر ٹوٹلی مسنگ فرام دیئر پالیسی. تو آف کورس کائنیٹک کے بعد پھر جب ماحول بنے گا تو پاکستان پھر اس میں ڈائلاگ بھی کرے گا. ورنہ پاکستان ابھی وہ جو بار بار ایک سوراخ سے ڈسا گیا، اب اس دفعہ وہ تجربہ اپنے اوپر کبھی بھی نہیں کروائے گا جی.